اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو مرحوم شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات کے باب میں جاری تھی، اور ہم اس مرحلے پر پہنچے تھے کہ سید ابراہیم شجاع رضوی ایک واقعہ نقل کرتے ہیں مرحوم شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند کے سامنے، اور بیان کرتے ہیں کہ ایک سپاہی ہے جو مشہد مقدس کی انتظامیہ یعنی پولیس کے ہیڈ کے گھر میں ملازمت کرنے والا کانسٹیبل ہے۔ یہ نقل کرتا ہے کہ ایک دفعہ یہ جو پولیس کا ہیڈ ہے اس کے گھر میں تہران سے کچھ مہمان آتے ہیں، اور جیسے ہی وہ مہمان گھر آتے ہیں یہ پولیس کا آفیسر ایک کاغذ کے اوپر کچھ عبارت کو تحریر کرتا ہے اور اپنے اس کانسٹیبل کو دیتا ہے کہ جاؤ فوراً یہ رقعہ شیخ حسن علی اصفہانی کی خدمت میں پہنچا دو۔ وہ بھی سپاہی سیدھا شیخ حسن علی اصفہانی کے گھر آتا ہے اور انہیں وہ کاغذ تھماتا ہے۔ شیخ حسن علی اصفہانی اس کا مطالعہ کرتے ہیں اور فوراً تیار ہو جاتے ہیں کہ اس کانسٹیبل کے ساتھ اس پولیس کے ہیڈ کے گھر پہنچ جائیں۔ وہاں پہنچتے ہیں تو یہ پولیس والا نقل کرتا ہے کہ میں اس کمرے کے باہر موجود تھا اور وہ تمام مہمان اندر تھے۔ شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ ان مہمانوں کے ساتھ خداوند متعال کی قدرت کے موضوع پر گفتگو کر رہے تھے۔ وہ تمام مہمان خداوند متعال کی قدرت اور طاقت کا انکار کر رہے تھے، اور شیخ حسن علی اصفہانی ان کے سامنے دلائل پیش کر رہے تھے۔ جب وہ نہیں مانے تو شیخ حسن علی اصفہانی نے حکم دیا کہ جاؤ ایک کرسی لے کر آؤ۔ کرسی لائی گئی، کہا گیا کہ اس کے اوپر ایک تشت رکھا جائے، ایک بڑی سی پرات ٹائپ ایک چیز رکھی جائے، وہ رکھی گئی، اور پھر شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ اس کے اندر پانی انڈیلا جائے اور اس کو پانی سے مکمل بھر دیا جائے۔ اس پرات کو پانی سے بھر دیا گیا تو اب شیخ حسن علی اصفہانی نے کہا کہ اسے ہوا میں جا کر معلق کر دیا جائے اور چھوڑ دیا جائے۔ انہوں نے ایسے ہی کیا اور اس پرات کو ہوا میں معلق کر دیا، وہ زمین و آسمان کے درمیان وہاں ہوا میں معلق ہو گئی۔ اب شیخ حسن علی اصفہانی نے ان مہمانوں سے کہا کہ اگر تم لوگوں کے اندر اتنی طاقت اور جرأت ہے تو اس پرات سے ایک قطرہ پانی کا اٹھا کے نیچے پھینک کے دکھاؤ۔ انہوں نے بہت کوشش کی اور وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے، تو بالآخر شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کے نفس کی اس طاقت کو مشاہدہ کرنے کے بعد وہ خداوند متعال کی قدرت اور خداوند متعال کی طاقت کے معتقد ہو گئے کہ واقعاً جب خداوند متعال کی مخلوق اپنے ارادے سے ایک پرات کو ہوا میں معلق کر سکتی ہے اور اجازت نہیں دے سکتی کہ اس میں کوئی پانی کا ایک قطرہ اٹھا دے، تو پھر یہ خداوند متعال کی اس قدر عظیم کائنات میں ایک پتا بھی اس کی مرضی کے بغیر کیسے متحرک ہو سکتا ہے اور حرکت کر سکتا ہے، لہٰذا وہ خداوند متعال کی قدرت کے معتقد ہو گئے۔ اگلا ماجرا کچھ اس طرح سے ہے کہ مرحوم ابو القاسم اولیائی اس ماجرا کو نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں کیمسٹری کا ایک پروفیسر ہوں، اور میں ایک روز شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر جا رہا تھا، اور میری روٹین تھی کہ میں ہر جمعے کو شیخ حسن علی اصفہانی کی زیارت کے لیے ان کے گھر جایا کرتا تھا۔ راستے میں میرے ذہن میں ابو علی سینا رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے ایک مسئلہ میرے ذہن میں آیا، اور میں اس مسئلے کے بارے میں جو ہے وہ اپنے آپ سے دلائل پر گفتگو کرنے لگا، اور بالآخر راستے میں میں اس نتیجے پر پہنچا ابو علی سینا نے یہ مطلب غلط بیان کیا ہے اور حقیقت اس کے بالکل ہی برعکس ہے۔ جیسے ہی میں مرحوم شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کے محضر میں پہنچتا ہوں، ان کے گھر پہنچتا ہوں، تو بغیر کسی مقدمے کے، بغیر کسی تمہید کے شیخ حسن علی اصفہانی ابو علی سینا کی اسی کتاب سے اسی مسئلے کو بیان کرنا شروع کرتے ہیں اور اس کے بارے میں مدلل دلائل پیش کرتے ہیں، اور بغیر اس کے کہ میں ان کے سامنے بیان کروں کہ میں نے اس مسئلے میں ابو علی سینا کی نظر کے برعکس میں نے اپنی رائے دی ہے، اس کو بیان کیے بغیر انہوں نے
مجھے وہ مسئلہ اچھی طرح سے سمجھایا اور اس کے بعد کہا کہ یہ انسان کے لیے بالکل مناسب نہیں ہے کہ وہ ابو علی سینا جیسے بزرگ دانشوروں اور دانشمندوں کے متعلق یہ رائے قائم کریں کہ انہوں نے غلط مسئلہ نقل کیا ہے اور وہ خطا پر تھے۔ ہرگز انسان کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ بزرگان کے بارے میں ایسی سوچ رکھے، اپنی تحقیقات پر ایک دفعہ تجدید نظر کر لے، نظر ثانی کر لے، یقیناً اس کو مسئلہ سمجھنے میں کہیں نہ کہیں کوتاہی اور اشتباہ ہوا ہوگا۔ اگلا ماجرا جو میں آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق، وہ مرزا علی نقی قزوینی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ شاہرود کا ایک تاجر تھا، بہت بڑا تاجر تھا، لیکن وہ بے اولاد تھا۔ اس کے پاس اولاد نہیں تھی، تو اس نے مجھے ایک مرتبہ کہا کہ تم شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ سے میری سفارش کرو اور میرے لیے دعا کا کہو تاکہ خداوند متعال مجھے اولاد دے اور میں بھی صاحب فرزند ہو جاؤں۔ یہ تاجر کہتا ہے کہ میں شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گیا اور میں نے اس تاجر کی سفارش کی۔ شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ضرور اس کو خداوند متعال اولاد دے گا، لیکن ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ یہ نظر کرے کہ جب اسے اولاد ہوگی تو یہ خداوند متعال کی راہ میں 30 تومان عطا کرے گا۔ اس زمانے میں 30 تومان کی رقم کوئی بڑی رقم تھی، تو یہ تاجر نظر کر لیتا ہے اور پھر خداوند متعال اسے فرزند عطا کرتا ہے۔ اب جب خدا نے اسے بیٹا دے دیا تو اس تاجر نے اس تاجر شاہرودی سے کہا کہ آپ کو خداوند متعال نے بیٹے کی نعمت سے نوازا ہے، اب آپ کو چاہیے کہ آپ وہ نظر ادا کریں اور وہ 30 تومان کی رقم جو ہے وہ آپ ادا کریں، شیخ حسن علی اصفہانی تک پہنچا دیں۔ یہ تاجر کہتا ہے، پہلے تو ٹال مٹول کرتا ہے، لیکن پھر وہ تاجر اسے سمجھاتا ہے کہ نہیں، آپ نے نظر کی ہے اور آپ کا وظیفہ ہے کہ آپ اپنی نظر پر وفا کریں اور اس کو ادا کریں۔ لیکن ٹال مٹول کے بعد یہ تاجر جب نہیں مانتا، شاہرودی تاجر، تو یہ مشہدی تاجر کہتا ہے کہ میرا دوست ہے، مسئلہ نہیں ہے، میں اس کی نیابت میں یہ 30 تومان ادا کر دیتا ہوں۔ لیکن جیسے ہی شیخ حسن علی اصفہانی کے سامنے جاتا ہے تو شیخ حسن علی اصفہانی اسے اس کام سے منع کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم نے نظر نہیں کی ہے، لہٰذا تمہیں ادا نہیں کرنے، جس نے بیٹے کا تقاضا کیا ہے اسے ہی اس نظر کو ادا کرنے دو۔ پھر یہ اس شاہرودی تاجر کو سمجھاتا ہے کہ تم نے نظر کی تھی، تمہیں ادا کرنی چاہیے۔ تو وہ شاہرودی تاجر کہتا ہے کہ مجھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرزند دیا ہے، لہٰذا میں کس بات کی نظر ادا کروں؟ اللہ کی مرضی تھی، اللہ نے مجھے بیٹا دے دیا ہے، میں کسی قسم کی کوئی نظر ادا نہیں کروں گا۔ جب شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ تک یہ بات پہنچتی ہے تو شیخ حسن علی اصفہانی کہتے ہیں کہ ہم اپنا بیٹا واپس لے لیتے ہیں، اسے اپنی رقم مبارک ہو۔ جب یہ بات کہتے ہیں شیخ حسن علی اصفہانی تو ادھر شاہرود میں اس تاجر کے ہاں اس کی گود میں بیٹھا ہوا بیٹا اسی وقت زمین پر گرتا ہے اور گرنے کے بعد وہ مر جاتا ہے۔ کچھ دن کے بعد اسی شاہرودی تاجر کے طرف سے ایک خط مشہدی تاجر تک پہنچتا ہے اور اس میں یہی عبارت تحریر ہوتی ہے کہ ایک حادثے کے نتیجے میں میرا بیٹا فلاں تاریخ میں فلاں دن فلاں وقت میں اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ اور یہ مشہدی تاجر جب محاسبہ کرتا ہے تو عین وہی ٹائم ہوتا ہے جب شیخ حسن علی اصفہانی ان جملوں کو اپنی زبان سے جاری کرتے ہیں کہ ہم اپنا بیٹا واپس لے لیتے ہیں، اسے اپنی رقم مبارک ہو، اور اسی ٹائم اس کا بیٹا اس کی گود سے گرتا ہے اور گرنے کے بعد وہ انتقال کر جاتا ہے۔ اگلا ماجرا جو میں آپ کی خدمت میں نقل کر رہا ہوں وہ ہے شیخ عبد الرزاق سے متعلق۔ یہ شیخ عبد الرزاق نقل کرتا ہے کہ ایک روز شیخ حسن علی اصفہانی مشہد مقدس کے ایک دینی مدرسے کے طبقہ فوقانی یعنی اوپر والے پورشن میں بیٹھ کر طلاب کو درس دے رہے تھے کہ وہیں پر کہیں سے بچھو نکلا اور اس نے ایک طالب علم کو وہیں پر ڈس لیا۔ جیسے ہی بچھو نے طالب علم کو ڈسا تو طالب علم کی فریاد بلند ہونے لگی، چیخیں مارنے لگا۔ شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے وجہ پوچھی کہ تم کیوں چیخ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اس بچھو نے مجھے کاٹا ہے اور ایسے جیسے میرے پورے بدن میں آگ لگی ہوئی ہے۔ تو شیخ حسن علی اصفہانی وہیں پر ایک جملہ دہراتے ہیں کہ آگ بجھ جائے، تو وہیں پر اس شخص کے، اس طالب علم کے جسم میں موجود تمام قسم کا درد جو ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد وہ طالب علم جب درس کے بعد
نیچے آتا ہے اور حقہ پینے میں مصروف ہوتا ہے تو دوسرے طلاب اس سے پوچھتے ہیں کہ ہاں بھئی بتاؤ تمہیں تو بچھو نے کاٹا تھا، تو وہ طالب علم کہتا ہے کہ جب شیخ حسن علی اصفہانی نے کہا کہ آگ ختم ہو جائے تو وہ اسی وقت میرے وجود سے تمام وہ بچھو کے زہر کی وہ جو تڑپ تھی اور وہ جو آگ لگی ہوئی تھی وہ فوراً اسی وقت خاموش ہو گئی، اور اس طرح جیسے مجھے کسی نے بچھو نے کاٹا ہی نہ ہو۔ اگلا ماجرا میں آپ کی خدمت میں ذبیح اللہ عراقی نامی شخص سے نقل کرتا ہوں کہ یہ کہتا ہے کہ ہم عراق میں رہتے تھے اور کچھ دوستوں کے ساتھ ہماری گفتگو شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کے موضوع پر شروع ہو گئی۔ ہم نے کہا کہ ہم کسی کو مشہد بھیجتے ہیں تاکہ وہ جا کر شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تحقیق کر کے آئے۔ ہم نے سید حسین نامی اپنے ایک دوست کا انتخاب کیا، اس کے لیے ہم نے بس کی ٹکٹ بھی لی اور سب مل کر اس کو جو ہے وہ اڈے پر چھوڑنے کے لیے وہاں پر چلے گئے۔ عین اسی ٹائم جب ہم اس کو بس پر بٹھانے لگے تو اسی سید حسین نامی شخص کے لیے شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کا ٹیلی گرام پہنچتا ہے، اور اس میں یہ عبارت تحریر ہوتی ہے کہ فلاں نمبر گاڑی پر سوار نہیں ہونا۔ ہم نہایت ہی متعجب ہوتے ہیں کہ ہم دوستوں کی آپس میں گفتگو تھی اور ہم نے آپس میں فیصلہ کیا کہ اپنے اس دوست کو بس پہ سوار کر کے ہم مشہد بھیجتے ہیں تاکہ یہ شیخ حسن علی اصفہانی کے بارے میں تحقیق کر کے آئے۔ شیخ حسن علی اصفہانی کو اس ماجرا کی خبر ہی نہیں تھی، تو انہوں نے ٹیلی گرام بھی اس سید حسین نامی شخص کے لیے بھیجا ہے، اور باقاعدہ اسی بس کا باقاعدہ نمبر اس پہ درج ہے کہ تم نے اس گاڑی پر سوار نہیں ہونا۔ اور 3 دن کے بعد ہمیں جب تحقیق کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہی گاڑی راستے میں چلتے ہوئے فیروز کوہ نامی علاقے میں وہ گاڑی الٹی ہو جاتی ہے، اور اس گاڑی میں موجود تمام مسافر جو ہوتے ہیں وہ شدید زخمی ہو جاتے ہیں۔ تو ہم اس ماجرا سے نہایت متعجب ہوئے، اور شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ عجیب و غریب حکایت بھی ہمارے سامنے منکشف ہو گئی کہ شیخ حسن علی اصفہانی صاحب کرامت ہیں اور خداوند متعال کی طرف سے انہیں عنایات خاصہ شامل حال ہیں۔ یہی سید حسین نامی شخص ایک لا علاج مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ مشہد میں یہ ہم انہیں شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیجتے ہیں کہ جا کر آپ وہاں شیخ حسن علی اصفہانی کے پاس جا کر دعا اور دوا کے متعلق ان سے گفتگو کرو۔ یہ سید حسین نامی شخص جب مشہد آتا ہے تو شیخ حسن علی اصفہانی کے سامنے جا کر تھوڑا بے ادبی کے ساتھ پیش آتا ہے، اور آ کر شیخ حسن علی اصفہانی سے کہتا ہے کہ آپ کو جتنی رقم چاہیے وہ آپ مجھ سے لے لیں، فقط میرا علاج کر دیں۔ شیخ حسن علی اصفہانی کہتے ہیں کہ جاؤ، تمہارا علاج طبیب کے پاس ہے، میں تو کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، کوئی طبیب نہیں ہوں، یہاں سے اٹھو اور فوراً چلے جاؤ۔ لہٰذا شیخ حسن علی اصفہانی اسے اپنی محفل سے دھتکار دیتے ہیں۔ یہ نہایت ہی خستہ اور نہایت ہی غمزدہ ہو کر حضرت امام رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے محضر میں شرفیاب ہوتا ہے، اور آ کر امام سے تقاضا کرتا ہے کہ امام اس کی مدد کریں۔ وہیں پر سو جاتا ہے تو امام رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا اسے عالم خواب میں کہتے ہیں کہ جاؤ شیخ حسن علی اصفہانی کے پاس، تم ہمارے شیخ کے پاس کیوں نہیں جاتے ہو؟ تو یہ امام رضا سے کہتا ہے کہ میں آپ کے شیخ کے پاس گیا تھا، آپ کے شیخ نے مجھے دھتکار دیا ہے اور مجھے اپنے دروازے سے نکال دیا ہے۔ پھر یہ امام رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا اسی سید حسین نامی شخص کو خواب میں کہتے ہیں کہ جاؤ اس دفعہ جا کر تم شیخ حسن علی اصفہانی سے کہو کہ مجھے امام رضا نے بھیجا ہے، میری علاج کرے اور مجھے شفا عطا فرمائیں۔ یہ شخص کہتا ہے کہ میں نے امام رضا سے کہا کہ مولا آپ کوئی مجھے ایسا کوڈ ورڈ دیں جو میں شیخ حسن علی اصفہانی کے سامنے بیان کروں اور وہ میری بات پر یقین کر لیں کہ مجھے امام رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا نے ہی بھیجا ہے۔ تو امام رضا اسے یہ کوڈ ورڈ دیتے ہیں کہ تم جاؤ اور جا کر شیخ سے یہ کہنا کہ کل ہمسائے کا بچہ مر گیا تھا تو آپ نے اسے مرے ہوئے بچے کو زندہ کیا، میں بھی آپ سے شفا کا ہی متمنی ہوں، مجھے بھی شفا عطا کریں۔ یہ سید حسین نامی شخص جاتا ہے شیخ حسن علی اصفہانی کی خدمت میں۔ جیسے ہی شیخ حسن علی اصفہانی کی نظر اس سید پر پڑتی ہے تو ناراض ہو کر کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ جاؤ ڈاکٹر کے پاس اور اپنا علاج ڈاکٹر سے کرواؤ، تم میرے پاس کیوں آئے ہو؟
تو یہ شخص کہتا ہے کہ میں حضرت امام رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی جانب سے آیا ہوں، مجھے امام رضا نے کہا ہے کہ میں جاؤں اور جا کر شیخ حسن علی اصفہانی سے کہوں کہ جب آپ نے ہمسائے کے بچے کو موت کے منہ سے نکالا ہے اور اس مردہ بچے کو زندہ کیا ہے تو پھر مجھے بھی شفا عطا کرے، میں بھی امام رضا کا زائر ہوں۔ جیسے ہی شیخ حسن علی اصفہانی ان کلمات کو سنتے ہیں تو فوراً اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں اور اس سید حسین کو کہتے ہیں کہ خبردار، یہ بات آئندہ دوبارہ تم نے اپنے منہ سے تکرار نہیں کرنی ہے، میں تمہارا علاج کرتا ہوں، لیکن یاد رکھو جب تک میں زندہ ہوں تم نے اس ماجرا کو کسی کے سامنے بیان نہیں کرنا کہ میں نے ہمسائے کے مردہ بچے کو زندہ کیا یا تمہاری شفا کے لیے میں اقدام کر رہا ہوں۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو مرحوم شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی، واقعات، حکایات اور کرامات کے بارے میں جاری ہے۔ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔